اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الغرائب میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 5 مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لے کر حاضر ہوئے۔ اول جس روز آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جبریل علیہ السلام آپ کی تہنیت و تعزیت کا پیغام لے کر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی طرف مختصراً اشارہ کیا۔ دوم جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کے بطن اطہر میں نزول اجلال فرمائی 4 ماہ ہوئے تو اس خبر کا اظہار ہوا، اور یہ ایسے ہوا کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری جوڑی میں آ گیا تو خواب سے بیدار ہو کر لرزاں و ترساں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے جس کے ہول و حالات سے میرا دل بے قرار ہو گیا، اور پھر اپنا خواب بیان کیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ام الفضل، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، میری فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ میرا ٹکڑا ہے، اور تو دایا بنے گی اور تو وہ ٹکڑا اپنی آغوش میں لے گی۔ کچھ دنوں کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو حضرت ام الفضل کے سپرد کیا گیا اور انہوں نے آپ کو اپنا دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ کی قدوم میں میمنت لزوم سے میرا گھر خلد بری بن گیا۔ آپ نے فرمایا، میری آنکھوں کے نور اور جگر کے ٹکڑوں کو لاؤ۔ میں نے جناب حسین کو آغوش پیغمبر میں دیا تو امام حسین نے بول مبارک کر دیا، جس سے قدر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی پڑ گیا۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک حضرت حسین کے حلق مبارک پر ملا کر اور آپ کے رخ انور کو بوسہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے جناب حسین کو آپ کی آغوش اطہر سے لے لیا۔ جناب حسین رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، آہستہ ام الفضل، آہستہ، کہ یہ پانی کا قطرہ پاک ہو جائے گا، اور جو تکلیف مجھے میرے بیٹے کے رونے سے ہوگی وہ کسی چیز سے بھی دور نہ ہوگی۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کیا، اے سید، آپ حسین کے رونے کے سننے کی تاب نہیں رکھتے، ایک وقت آئے گا کہ ان کے پیاس سے حلق کو خنجر آبدار سے کاٹ دیا جائے گا اور ان کے جسم نازنین کو خون میں ڈبو دیا جائے گا، تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ خواجہ عالم صلوات اللہ علیہ وسلم ہو اس حال سے مخزون و ملول اور انتہائی غمزدہ ہو گئے۔ ہر وہ شخص جو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس مصیبت میں غمناک ہوتا ہے، لازم ہے کہ وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت رکھتا ہے، اور یہاں کہتے ہیں کہ حضور کی موافقت میں تمام انبیاء کی روحیں امام علی مقام کے واقعہ سے محزون و مغموم ہو گئی تھی۔ حضرت ام الفضل کی یہ قید کمال الدین ابن طلحہ سے کتاب مطالب المسئول فی مناقب آل رسول سے منقول ہے اور شواہد النبوت میں ام الحارث سے بیان کی گئی ہے۔
सोम इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की तीसरी खबर आपकी 3 साल की उम्र में वाक़ हुई और इस हक़ाइक़ को इमाम तबरी ने तफसीर कबीर में बयान किया कि हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम दहिया कल्बी था, जो एक खूबसूरत और नेकसीरत नौजवान था। ये शख्स तिजारत करता था और जब कभी हुजूर रिसालत महब की खिदमत अक़दस में हाजिर होता, आप उसका इकराम करते और वो कभी आपकी खिदमत अक़दस में खाली हाथ न आता, बल्कि हज़रत हुस्नैन करीमैन के लिए मौसम के मुताबिक फल वगैरह लेके आता। चुनाचे जब वो आता तो हज़रत हुस्नैन करीमैन मस्जिद या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्रा मुबारक में होते और उसे देखकर दिलेरी से उसकी गोद में सवार हो जाते और उसके गिरेबान और जेबों में हाथ डाल देते। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कभी कभी हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में हाजिर हुआ करते थे। चुनाचे एक रोज वो हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में मस्जिद में बैठे हुए थे कि जनाब हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने हज़रत जिब्रील को दहिया की शक्ल में देखा तो छलांग लगाकर दिलेराना उनकी गोद में सवार हो गए और फिर उनके गिरेबान और जेबों में हाथ डाल दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो आपको हज़रत जिब्रील के साथ यह वाक़या पेश आने से हया आई और चाहा कि उन्हें हज़रत जिब्रील से अलग कर दें। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ सैयद, इन्हें कुछ न कहें। हुजूर ने फरमाया, मैं इन्हें इसलिए कुछ नहीं कहता कि उन्होंने तुझे पहचाना नहीं, इसलिए तेरा एहतराम नहीं किया और उन्होंने तुझे दहिया समझते हुए ये जुर्रत की है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ सरवरे कौनैन, अक्सर ऐसे हुआ कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही होती या कभी महवे ख्वाब होती तो ये दोनों गहवारे में बेदार होकर रोना चाहते तो मुझे खालिक कायनात का इरशाद होता, जिब्रील जल्दी से जाकर उनका झूला जुला, कहीं फातिमा की नींद में खलल ना आ जाए और वो कुछ देर सो लें। सुबहानल्लाह। या रसूलल्लाह, मैं अक्सर रातों में इनके गहवारा जनबानी करता रहा हूँ और झूला झुलाते वक्त में इन्हें ये लोरी सुनाया करता था, इन्न फिल जन्ना फहुआ मिन लुबनी लाली व ज़हरा व हुसैन व हसन। ऐ सैयद कायनात, जब सोते वक्त हज़रत फातिमा के हाथ में इनके पंखे की रस्सी होती तो मैं आहिस्तगी से वो रस्सी अपने हाथ में लेता। अब जबकि मैं उनका दस्ताश कश और झूला झुलाने वाला हूँ तो उनका मेरी गोद में तशरीफ ले आना ताज्जुब अंगेज नहीं, अलबत्ता मैं इस बात पर हैरान हूँ कि ये मेरी जेबों में क्या तलाश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि उन्होंने तुझे दहिया गुमान किया है और दहिया जब भी यहाँ आता है तो उनके लिए फल वगैरह लेकर आता है और उस फल वगैरह को उसने अपने गिरबान और जेब में रखा होता है, ये तेरी जेबों में फल या दूसरा तबर्रक तलाश करते हैं। हज़रत जिब्रील अपना हाथ जन्नत में ले गए और अंगूरों का एक खोशा और एक अनार जन्नत के दरख्तों से उतार कर हज़रत हसन करीमैन की खिदमत अक़दस में पेश कर दिया। जनाब हसन और जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के फलों को तनावत फरमाने लगे तो मस्जिद के दरवाजे पर आकर एक साइल ने कहा, ऐ अहले बैत नबुव्वत, जो आप खा रहे हैं मुझे भी इससे अता फरमाएं, खासतौर पर मैं अंगूरों का बड़ी देर से आरज़ूमंद हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि उसे कुछ अंगूर दे दें तो हज़रत जिब्रील ने आपका दस्ते करम पकड़ कर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये इब्लीस आया है ताकि जन्नत का फल खाए मगर ये इस पर हराम है। जब इब्लीस को पता चला कि पहचान लिया गया हूँ तो वो मायूस होकर वापस चला गया। हज़रत हसन करीमैन जन्नत के अंगूर और अनार तनावल फरमा रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देख रहे थे। इसी असना में हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की, ऐ सैयद, आपके बाग के ये समर और आपके ये दोनों चश्म चिराग शरबत शहादत नोश फरमाएंगे, एक को कहर के जहर के साथ और दूसरे को तेगे बेतरेक के साथ शहीद कर दिया जाएगा।
اور ان کی مصیبت اور تکلیف آپ کی شفاعت کی زیادتی کا باعث ہوگی۔ چوتھی پیشگوئی، شہادت حسین کی چوتھی خبر ان کی 4 سال کی عمر میں وقوع پذیر ہوئی، اور یہ اس طرح ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں رکھا تھا اور آپ ان کی گردن اور چہرے کو چوم رہے تھے اور ان کے سر مبارک کو اپنے سینہ بسکینہ اور بکینہ کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس گلستان نبوت کے ثمر اور حدیقہ ولایت کے پھل سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور میری اولاد ہے اور یہ میرا جگر ہے۔ روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے میں تعویذ ڈالا گیا تھا جس کے دھاگے کی رگڑ نے ان کی گردن مبارک پر لکیر ڈال دی تھی۔ جبریل علیہ السلام اس لکیر کو دیکھ کر سر ہلانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے برادر، تو اس دھاگے کے نشان کو بہت زیادہ دیکھتا ہے۔ حضرت جبریل نے روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روز کربلا میں اس کی گردن پر اس دھاگے کا نشان خون آلود ہو جائے گا، اور اس غمزدہ اور مظلوم و پریشان کی مصیبت پر اہل بیت کی جانیں ملول و محزون اور مغموم و محموم ہو جائیں گی۔ پنجم شاہی شہیدہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے، حائلہ اور حادثہ نازلہ کے بارے میں 5ویں خبر آپ کی 5 سال کی عمر مبارک میں واقع ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ عید کے روز شہزادگان سید عالمیان کے حجرہ مقدس میں آئے اور عرض کی، نانا جان، آج عید کا دن ہے، ہم نے عرب کے عمرہ کے بچوں کو دیکھا کہ انہوں نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں اور ہمارے ملبوسات نئے نہیں ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ عمر کا تاج اور یا ایھا المدثر کا خلعت زیب تن فرما کر عید کریں گے، اور ہم بغیر کپڑوں کے عید نہیں منائیں گے۔ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تأمل فرمایا، کیونکہ یہ ان کے لیے مناسب لباس گھر میں موجود نہ تھا اور ان کی مایوسی و محرومی بھی ان کی شان کے لائق نہ تھی۔ چنانچہ اپنا سر مبارک حضرت سمدیت میں رکھ دیا، بارگاہ حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر شہزادوں کے قد و قامت کے مطابق سلے سلائے 2 حلے آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیے اور عرض کیا، اے سید، آپ ملال نہ فرمائیں اور یہ لباس اپنے پیارے بیٹوں کو پہنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کو بلا کر فرمایا کہ حیات قدرت کے ہاتھوں تمہاری پیمائش کے مطابق سلے ہوئے یہ کپڑے غیب سے پہنچ گئے۔ خلعت قدر کر خیات کرامت آرست، برقد و قامت اقبال شما آمد راست۔ جب امامین کریمین حسن و حسین علیہ السلام نے سفید کپڑے دیکھے، دوسری مرتبہ عرض کی، اے دل نواز نانا جان، عرب کے تمام بچوں نے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے ہیں، ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہم رنگدار کپڑے پہنیں۔ حضور متفکر ہوئے تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اطمینان رکھیں، کارخانہ صبغت اللہ کا استاد اس مشکل کو بھی اسی وقت آسان فرما دے گا، اور جو رنگ بھی آپ کے جگر گوشوں کے دل پسند ہوگا وہی ہو جائے گا۔ آپ تشت اور گڑا لانے کا حکم فرمائیں۔ آپ نے حکم فرمایا تو تشت اور پانی کی سرائی حاضر خدمت کر دی گئی۔ حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں پانی ڈالتا ہوں اور آپ اپنے مبارک ہاتھ سے کچھ کپڑوں کو ملتے جائیں تاکہ جو رنگ مطلوب ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلہ کو تشت میں رکھا، جبریل امین نے اس پر پانی ڈالنے کا آغاز کر دیا۔ بعد ازاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی طرف رخ انور کر کے فرمایا، اے میری آنکھوں کے نور، آپ کس رنگ کا لباس پسند کرتے ہو؟ امام حسن نے عرض کی، میں سبز رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو ایک ہی بار اپنے دست اقدس سے ملا تو قدرت الہی سے اس پر سبز رنگ چڑھ گیا۔ آپ نے اسے باہر نکال کر حضرت امام حسن کے حوالے کر دیا۔
بعداً آپ نے تشت میں دوسرا حلہ رکھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی۔ امام حسین کی عمر شریف اس وقت 5 سال تھی۔ آپ نے انہیں فرمایا، اے نانا کی جان، آپ کس رنگ کی طرف مائلیں؟ امام حسین نے عرض کی کہ مجھے سرخ رنگ پسند ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ مبارک سے حلے کو ملا تو اس پر یاقوت رمان کا رنگ نمایاں ہو گیا اور امام حسین نے وہ لباس زیب تن فرما لیا۔ حضرت جبریل نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو رونے لگے۔ شہزادے خوشی خوشی جنت کی پوشاکیں زیب تن کرنے کے بعد امی جان کے حجرہ اقدس میں کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور نے حضرت جبریل کو فرمایا، اس وقت کہ جب میرے بیٹے خوش ہوئے ہیں آپ کیوں غمزدہ ہو گئے؟ حضرت جبریل نے عرض کی، اے سید، جنت کے محلات میں حضرت حسن حسین کے لیے جو قصر غیر کیے تعمیر کیے گئے ہیں اور آپ کے علم مبارک میں ہے کہ حضرت حسن کا محل سبز زبرجد کا اور امام حسین کا محل یاقوت سرخ کا ہے، اور یہاں بھی ان دونوں نے وہی رنگ پسند فرمائے جو ان کے حال کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور آخر عمر میں زہر کے اثر سے ان کا رنگ سبزی مائل ہو جائے گا، اور حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے تو ان کے دل فریب رخسار اس کے خون سے سرخ ہو جائیں گے۔